کی طرف لوٹایا جائے گا، تمہارے سامنے تمہارے عملوں کو پیش کر دیا جائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ رب العالمین میزان کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھ جائے گا، دنیا والے انسانوں کے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے جب اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھ جائے گا تو اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بے انصافی کرے گا۔ جس انسان نے جو عمل اس دنیا کے اندر کیا ہے اسی عمل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اس نے نیکی کی ہے تو نیکی کے بدلے اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اگر اس نے اس دنیا کے اندر برائی کی ہے تو اس برائی کے بدلے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جس انسان نے اس دنیا کے اندر نیکی کی تو اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برائی کی اسے برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر ایک طرح کے لوگوں کی طرف یہ اشارہ کر دیا کہ کل قیامت کے دن اسی طرح کے لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اے دنیا والے لوگوں سن لو، وہ دن ایسا ہوگا، وہ میدان محشر وہ دن ایسا ہوگا جس دن نہ ہی تمہارا مال کام آنے والا ہے، جس دن نہ ہی تمہارے بیٹے کام آنے والے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے دنیا والے لوگوں اس دن تو نہ ہی تمہارا مال کام آنے والا ہے، نہ ہی تمہارے بیٹے کام آنے والے ہیں، نہ ہی تمہارے اولاد کام آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اس دن کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے دنیا والے لوگوں اگر تم نے اس دنیا کے اندر اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، اگر تم نے اپنے دل کو شرک کی غلاظت سے پاک کر کے رکھا ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر زناکاری سے اپنے آپ کو پاک کر کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن ایسے ہی انسانوں کو کامیابی ملنے والی ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے پاک دل لے کر کے آ جائے گا، یعنی قیامت کے دن اسی انسان کو کامیابی ملنے والی ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے پاک دل لے کر کے آئے گا۔ اب پاک دل ایک انسان کیسے کرے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر بھی کھینچا۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر 30ویں پارے کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ انسان، کامیاب ہو گئے وہ انسان، فلاح پالی ان لوگوں نے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے قلب کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ہے وہ انسان جو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے؟ کون ہے وہ بندہ جو اس دنیا کے اندر اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے، جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ اس دنیا کے اندر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار یہ بتایا کہ جو انسان پاک دل لے کر کے آئے گا اس دن، یعنی قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے، اور پاک دل انہی انسان کا ہے، اسی انسان کا ہے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اپنے نفس کا تزکیہ وہ انسان کرتا ہے جو انسان اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، اور یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرا جو موضوع ہے آج کی اس تقریر کا، وہ موضوع یہی ہے کہ وہ کون سے انسان ہے جس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کو حرام کر دیا، یعنی ایسا انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے جو ہے
کبیرہ گناہوں کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ایک انسان شرک کی غلاظت میں پڑ جاتا ہے، اگر ایک آدمی شراب نوشی میں پڑ جاتا ہے اور زناکاری میں پڑ جاتا ہے، ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر قتل و غارت کر رہا ہے، اگر ایک انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو یہی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم جس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا پھر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم جو اعمال اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اس عمل کی بنیاد پر یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا پھر جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ اعمال کا قرآن مجید کے اندر اس طرح نقشہ کھینچا اور اس طرح واضح کر دیا کہ اگر اس عمل کو ایک انسان اس دنیا کے اندر انجام دیتا ہے، اگر اس عمل کو ایک انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے تو یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پر وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی آیتوں کو جھٹلایا، جس نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی اتاری ہوئی آیتوں کو سنا، وہ آیت کریمہ علماء کے ذریعے، علماء و فضلاء کے ذریعے ان تک آیت کریمہ پہنچی، لیکن اس آیت کریمہ کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنایا، اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا نہیں بنایا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یہی وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد جھٹلانے کی جو صفت ہے اور جھٹلانے کی جو تعریف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، ہم نے اس انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ہم نے ایسے انسانوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جس انسان نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی آیت کریمہ کو جھٹلایا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، آیت کریمہ پہنچ جانے کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کیا، اس آیت کریمہ کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، اور اس انسان نے آیت کریمہ سن لینے کے باوجود تکبر سے کام لیا۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر حرام خوری کرتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر جوا کھیلتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر زنا کی لت میں پڑ جاتا ہے، لیکن ان لوگوں تک آیت کریمہ پہنچ جاتی ہے، آیت کریمہ پہنچ جانے کے باوجود اگر وہ انسان آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے قوانین سن لینے کے بعد، ان کے اصولوں کو سن لینے کے بعد، اگر اس کے اصولوں کے اوپر اپنے جو ہے زبین نیاز کو کم نہیں کرتا ہے، اگر وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اے دنیا والے لوگوں، کتنی بڑی ہولناکی کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ جب ایسا انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب اس کی روحیں آسمان کے اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں فرشتے، جب ایسے انسان کی روحوں کو لے کر کے آسمان دنیا کے اوپر چلے جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ایسے انسان کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جاتا ہے۔ فرشتے ایک انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے اور دوسرے فرشتے جو ہے اس کے روح کو آسمان دنیا کے اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کے اوپر آواز دی جاتی ہے کہ اے فرشتوں، آسمان کے دروازے کو کھول دیا جائے، اے فرشتوں
آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دیا جائے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور گناہوں کا ارتکاب اس وقت کرتے ہیں جبکہ اس تک یہ آیت کریمہ پہنچ جاتی ہے، رب کائنات کے اصول واضح ہو چکے ہوتے ہیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے ان تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جن گناہوں کی حولناکی نے، جن گناہوں کی حولناکی کو اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر آپ حولناکی کا اندازہ لگائیں کہ جس نے اس دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کیا، اور گناہوں کا ارتکاب اس وقت کیا جس وقت اس تک آیت کریمہ پہنچ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو انسان سودی کاروبار کرتا ہے، جو انسان سود کھاتا ہے اس دنیا کے اندر، کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ اسے اللہ رب العالمین نے اس چیز سے روکا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے بانگِ دوہل یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے دنیا والے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تو تمہارے اوپر سودی کاروبار کو حرام کر دیا ہے۔ کہ اے لوگوں، جو تم سودی کاروبار کرتے ہو، تم اس سودی کاروبار سے اپنے آپ کو روک لو۔ اگر تم اس سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہو تو تیار رہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کے باوجود آج کتنے ایسے انسان ہیں جو سودی کاروبار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سودی کاروبار صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی دولتوں کو دوسرے انسانوں کو دے کر کے اس سے زائد روپیہ لیتا ہے۔ آج سودی کاروبار، آج سود کے کئی دروازے کھل چکے ہیں، کئی چور دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم اور آپ لون لے رہے ہیں، آج تو ہم اور آپ ایم آئی پر نہ جانے کس طرح کی چیزوں کو نکال رہے ہیں، قسط پر نہ جانے کس طرح اور کس طرح کی چیزوں کو نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر برائی کا ارتکاب کیا، لیکن برائی کے بعد اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس بات کے بارے میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اس برائی سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ چغل خوری کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، دوسروں کی لان اور تان میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آزانیں ہوتی ہیں، ایک انسان چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے غیبت میں، چغل خوری میں، اور ایک انسان دوسرے کے بغض میں جو ہے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ انسان نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا آپ نے نہیں سنا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی نجس قرار دے دیا؟ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر جاسوسی کرتے ہو، اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر غیبت سے کام لیتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر دوسروں کی لان تان کرتے ہو، تو سنو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس چیز کو نجس قرار دے دیا ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ کو سننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روک رہے ہیں، چغلی سے نہیں روک رہے ہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر لان و تان میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہی وہ انسان ہے جو آیت کریمہ سن لینے کے باوجود بھی اگر آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر کبر و غرور میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا، اور جب ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی روح کو زمین کے اوپر ہی پھینک دی جائے گی، اور اس کی روح کو اسی زمین کے اوپر جو ہے لوٹا دیا جائے گا۔
میرے عزیز ساتھیوں اب خود اندازہ لگائیں کہ جس انسان کے لیے آسمان کے دروازے کو اگر نہ کھولا جائے بھلا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ جس انسان کے لیے اگر رب کائنات نے یہ وعید سنا دی اور فرشتوں نے آسمان دنیا کے دروازے کو اگر نہ کھولا تو ذرا تصور کرے، اپنی ذہنوں کے اندر ذرا بوجھ ڈالنے کی کوشش کرے اور سوچنے کی کوشش کرے کہ جس کے لیے آسمان دنیا کے دروازے اگر نہ کھولے جائے تو بھلا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ۔ اللہ رب العالمین اب اس کے بعد اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین ایک مثال کے ذریعے دنیا والے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ انسان اس وقت جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب ایک انسان ایک سوئی کی سوراخ میں ایک اونٹ داخل ہو کر کے گزر جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اندازہ لگانے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ اس وقت تک یہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک سوئی کے سوراخ میں، جس سوئی سے ہم کپڑا سلتے ہیں اس سوئی کی سوراخ میں جب تک اونٹ داخل ہو کر کے گزر نہیں جائے گا تب تک یہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سوئی کی سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، نہ ہی سوئی کی سوراخ میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا۔ کون انسان؟ جو رب کائنات کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور آیتوں کے مقابلے میں وہ انسان تکبر سے کام لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں آج ہماری زندگی اسی چیز میں کٹ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں آج ہم اس دنیا کے اندر امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر جوے بازی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر زنا کاری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور یہ وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں رب کائنات نے آیت کریمہ نازل کر دی اور آئے دن ہم خطبے کے ذریعے جلسے جلوس میں موبائلوں میں یوٹیوب کے ذریعے ہم سنا کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن ہم آج اس دنیا کے اندر ان تمام کی تمام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کیا آپ آیت کریمہ کا جھٹلانے والے نہیں ہیں؟ ہم اور آپ کیا آیت کریمہ کو نہیں جھٹلاتے؟ اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، زناکاری کے بارے میں آیت کریمہ سن لینے کے باوجود اگر ہم زناکاری سے نہیں رکے تو ہم آیت کریمہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر حرام خوری کے بارے میں آیت کریمہ سن لینے کے باوجود اپنے آپ کو حرام خوری سے نہیں روکا تو ہم آیت کریمہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر ایک انسان نے امانت میں خیانت کی اور امانت کی خیانت کرنے والے لوگوں کی وعید سن لینے کے باوجود اگر ہم نے اپنے آپ کو امانت میں خیانت سے نہیں روکا تو ہم آیت کریمہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس وعید کو سنایا کہ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پر جس انسان نے آیت کریمہ کو جھٹلایا اور تکبر سے کام لیا یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر جس انسان نے اس دنیا کے اندر شرک کیا، یعنی جس کی زندگی شرک کی غلاظت میں کٹ رہی ہے، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجنہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یقیناً وہ انسان کافر ہو گیا، یقیناً وہ انسان گمراہ ہو گیا، یقیناً ایسے انسان گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین مسیح اللہ ہے، جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ مسیح اللہ ہے، مریم کا بیٹا ہی اللہ
رہا ہے. جس انسان نے یہ کہہ دیا یقیناً یہ انسان کافر ہو گیا, جبکہ مسیح خود اسی آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ خود وہ مسیح اس دنیا کے اندر اپنے قوم والوں سے کہہ رہے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اے بنی اسرائیلیوں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جس رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, جس نے مجھے بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, تم اسی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر شرک کیا, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے جس نے اس دنیا کے اندر شرک کیا اور شرک کی غلاظت میں پڑ کر کے اس دنیا کے اندر اپنے زندگی کو گزارنا شروع کیا. میرے عزیز ساتھیوں ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا نہیں ہے. کہ آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا نہیں. ہماری مائیں اور بہنیں آج اس دنیا کے اندر بدفعلی سے کام نہیں لے رہی. کہ آج ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں شرک کی غلاظت میں نہیں پڑی ہوئی ہے. میرے عزیز ساتھیوں آج جب ہم اپنے گاؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں, اپنے قریے کا مشاہدہ کرتے ہیں, اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ شرک کی غلاظت میں اپنے زندگی کو گزار رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے, جس پریشانی کے وقت, جس تکلیف کے وقت اسے اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے تھا, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے تھی. اس وقت ایک انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے, پیروں سے, فقیروں سے, مریدوں سے جا کر کے دعائیں کروانا شروع کرتا ہے. اے انسان خود مسجد کے اندر جا کر کے تو رب کائنات کے سامنے سجدہ کر لے, اپنی ہاتھوں کو اٹھا لے اور اس رب کائنات کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھ دے. وہ رب کائنات تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا. لیکن آج ایک پیٹرن بن چکی ہے, ایک روش بن چکی ہے, پریشانی آئی نہیں کہ ایک انسان غیر اللہ کے سامنے فوراً جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں یہ وہ عمل ہے, یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے, جس جراثیم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں یہی وجہ ہے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے تو اس دنیا کے اندر اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. میرے عزیز ساتھیوں اندازہ لگانے کی کوشش کریں, ایک ایسی شخصیت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تو اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھنا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور کئی مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں آیت کریمہ کو نازل کیا اور دنیا والے انسانوں کو خبردار کر دیا, دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ اے دنیا والے لوگوں اگر تم اس دنیا کے اندر شرک کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہیں ایک دن اس کی سزا ملنے والی ہے اور تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیا جائے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور تمہیں ایسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا, جہنم کے ایسے حصے کے اندر داخل کیا جائے گا جس جہنم کے اندر تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا, تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا.
یہ شرک کی غلاظت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کی اور ایک ہولناکی کو میں بیان کر دوں۔ آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے سماج اور کتنے ایسے گھرانے آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج کتنے ایسے گھرانے تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور صرف گھرانہ ہی نہیں، آج پورا کنٹری، پورا ملک آج جو ہے امن و امان کے لیے ترس رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس قریے کے اندر، اس گھر کے اندر شرک کا بول بالا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ ایسی نجس ہے جس نجس کی وجہ سے اللہ رب العالمین امن و امان کو چھین لیتا ہے، ایک انسان کی سلامتی کو چھین لیتا ہے۔ وہ انسان جو شرک کرتا ہے وہ انسان کبھی سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، آج دنیا کے اندر تمام کے تمام ممالک کا آپ اندازہ لگا لیں، سارے کے سارے ممالک آج جو ہے امن و امان کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر ناجائز حملے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری وجوہات عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے ہے، یہ سارے کے سارے وجوہات، یہ سارے کے سارے وجہیں شرک کی غلاظت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو آگاہ کیا، دنیا کے تمام کنٹری والوں کو، ملک والوں کو یہ خبردار کر دیا کہ اگر تم امن چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، سکون والی زندگی چاہتے ہو، وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لو اور اس دنیا کے اندر صحیح عقیدے کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جس انسان نے ایمان لایا اور ایمان لے آنے کے بعد جس انسان نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا، اپنا مالک مان لیا، اور اس دنیا کے اندر اپنا مشکل کشا تصور کر لیا، مشکل کشا مان لینے کے بعد، حاجت روا مان لینے کے بعد اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو یہی وہ انسان ہے جسے اس دنیا کے اندر امن ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جسے اس دنیا کے اندر سلامتی ملنے والی ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، آج ہم سلامتی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اے دنیا والے لوگوں، آج ہم سکون کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو سکون کی سلامتی اور سکون کی ضمانت تو یہاں پر دے رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم سکون چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے دور کر لو۔ اگر تم اس دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر امن و امان چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو شرک سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، شرک کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ انسان تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور انسان جو آدمی اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہے تو اس کے دو نقصان، ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر بھی وہ انسان تنگی میں پڑ جاتا ہے، وہ انسان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ انسان امن و امان کے لیے ترس جاتا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو دوسری چیز یہ ہے، جو انسان شرک کرے گا، جو انسان شرک سے کام لے گا اس دنیا کے اندر، رب کائنات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے گا، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر ایمان لایا اللہ رب العالمین کے اوپر، اور پھر وہ انسان پلٹ گیا، یعنی وہ انسان مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں وہ انسان مر گیا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر بھی جنت کو حرام کر دیا۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا وماتوا وهم ان الذین کفروا
الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر کفر کا ارتکاب کر لیا، جو انسان اس دنیا کے اندر کافر ہو گیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم، اور وہ انسان کفر کی حالت میں ہی مر گیا، وہ انسان کفر کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا. اگر وہ انسان ایسا کرتا ہے اور وہ انسان مر جانے کے باوجود اگر وہ انسان عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک پہاڑ کی برابر، دنیا کے برابر اگر سونا لے کر کے آئے گا تو بھی اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. میرے عزیز ساتھیو، پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جو انسان ایمان لے آنے کے باوجود، ایمان لے آنے کے بعد کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے. یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ انسان کبھی جنت کے اندر جا نہیں سکتا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. یہ وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جی چاہتا ہے یہیں پر اس فتنے کا تذکرہ کر دیا جائے، جی چاہتا ہے یہیں پر اس گناہ کا تذکرہ کر دیا جائے جو گناہ آج ہماری سماج کے اندر چرم پر پہنچ چکی ہے، جو جراثیم آج ہماری سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک کینسر کا رخ اختیار کر چکا ہے. آپ دنیا کے اندر اس ملک عزیز کا آپ اندازہ لگائیں اور اس دنیا کے اندر آپ تمام کے تمام ممالک کا آپ مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں اور خاص کر کے ملک عزیز ہندوستان کے آپ رپورٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اسلام کو 4 یا 5 سالوں کے اندر سب سے زیادہ کسی چیز نے نقصان پہنچائی ہے تو وہ چیز ارتداد کا فتنہ ہے، وہ چیز مرتد کا فتنہ ہے. آج اس دنیا کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اعلیٰ تعلیم کے نام پر، کالج اور یونیورسٹیاں جانے کے نام پر، آج ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں جو ہے ناجائز افیئرز کی وجہ سے آج ہماری مائیں اور بہنیں مرتد کے شکار ہو رہی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ اور ناجائز تعلقات قائم کر کے ان سے شادیاں کر رہی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، آپ اخبارات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، نیوز چینلوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں آپ کو یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ پرنٹ میڈیا کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں، کئی ڈاٹا موجود ہیں اس کے اوپر. لاکھوں اور کروڑ، لاکھوں 10 لاکھ 12 لاکھ بچیاں آج مرتد ہو چکی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم اختیار کر چکی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا. وجہ کیا ہے؟ ہماری گھروں کے اندر بے پردگی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ نماز سے دور. وجہ کیا ہے؟ ہماری گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی، جس کی وجہ سے ہماری گھر کی بیٹیاں آج دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم اختیار کر رہی ہے اور ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج یہاں سے اس آیت کریمہ کو لے کر کے جائیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو اور خاص کر کے ان بیٹیوں کو جن کا وابستہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹیوں کے رخ کرتی ہے، ان بیٹیوں سے اس آیت کریمہ کو ان بیٹیوں کے سامنے پیش کر دیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم، کہ جس نے کفر کا ارتکاب کیا اور اسی حالت میں اگر وہ انسان مر گیا تو ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے اور یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ارتداد کا فتنہ بالکل عام ہو چکا ہے. آج ارتداد کے فتنے نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس دنیا کے اندر دینی تعلیم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے.
کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے وہ بیٹیاں جس کی پرورش اسلامی گھرانے کے اندر ہوئی، جس کا ماں جس کا باپ اس دنیا کے اندر ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن اس کی بیٹی مرتد ہو جانے کی وجہ سے، کافر ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا جاتا۔ یہ انسان کبھی جنت کے اندر، یہ لڑکی کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو تیسرے نمبر پر وہ انسان جس نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے اندر آ جانے کے بعد مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا، ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 3 طرح کے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ 3 چیزوں کو ہم نے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی، اب 3 چیزوں کو حدیث سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اے دنیا والے لوگوں سنو، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ انسان کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر شراب نوشی کرتا ہے، جو آدمی اس دنیا کے اندر نشاور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، جو اس دنیا کے اندر حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مدمن الخمر، اللہ رب العالمین نے اسی حرام چیزوں کے بارے میں، اسی نشاور چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے میرے نبی، دنیا والے انسان تم سے سوال کرتے ہیں، دنیا والے انسان تم سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، ہاں اس کے اندر کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، ذرا اس چیز کو اور واضح کر کے بیان کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ تھی کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام کر دیا، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو نجس قرار دے دیا، یقیناً اس کی سزا بھی ایک بڑے عہدے اور بڑے پیمانے پر ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار عالم، ذرا اس چیز کو اور واضح کر کے بیان کر دیا جائے۔ رب کائنات نے آیت کریمہ نازل کر دی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اس آیت کریمہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ عمر فاروق اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار عالم، ذرا اور اچھے طریقے سے واضح کر دیا جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت کریمہ کو نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سننے کے باوجود عمر فاروق پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، ذرا اور بہترین طریقے سے واضح کر دیا جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے
ने बेबांगे तो हल हुर्मत का ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ईमान वालों, शराब को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया गया। ऐ दुनिया वाले लोगों, नशावर चीजों को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया गया। आज एक इंसान नमाज भी पढ़ता है, शराब नोशी भी करता है। आज एक इंसान 5 वक्त की नमाज को भी पढ़ता है, नशावर चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू को भी इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और मुफस्सिरीन इसी आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम नशावर चीजों को एक इंसान के ऊपर हराम कर दिया है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर नशावर चीजों को इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया जाता है। यह इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुदमिनुल खमर, जो इंसान इस दुनिया के अंदर नशावर चीजों को इस्तेमाल करता है, यह इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जो इंसान नशावर चीजों को इस्तेमाल करता है, ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अजीज साथियों, जरा इस बात के ऊपर भी हमें और आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आज हमारे घराने के अंदर एक फर्द ऐसा नहीं कि जो तमाम के तमाम नशावर चीजों को इस्तेमाल करता हो, चाहे वो घर का बेटा हो, चाहे वो घर की माएँ हो, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, चाहे वो घर के अधेड़ उम्र से ताल्लुक रखने वाले हो। हर घर के अंदर आज नशावर चीजों का इस्तेमाल आम हो चुका है। हर घर के अंदर नशावर चीजों को इस्तेमाल की जा रही है। मेरे अजीज साथियों, हमने इस चीज को, आज हमने दीन को मजाक समझ रखा है। आज हमने इस तरह के आयत करीमा को, इस तरह के हदीस को हमने मजाक समझ करके रखा है। आज तो एक इंसान रास्ते के ऊपर चलता है और रास्ते के ऊपर चलते हुए वो इंसान अपनी हाथों से सिगरेट को पीते हुए धुआं को उड़ाते हुए चलता है। वो इंसान धौंस जमाने की कोशिश करता है। मैं तो मुखिया का बेटा हूँ, मैं तो सरपंच का बेटा हूँ, मैं तो MP MLA का बेटा हूँ, इसलिए मैं तो सिगरेट को पीते हुए चलूंगा। मेरे अजीज साथियों, गोया कि वो इंसान अपनी स्टेटस को वाज़ेह कर रहा है। वो इंसान अपनी स्टेटस को दुनिया वाले इंसानों को दिखा रहा है कि देख लो हमारी यही हैसियत है। मेरे अजीज साथियों, सिर्फ ये हैसियत की बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया। यही वजह है कि जब तारीख का मुताला करते हैं, यही वजह है जब तारीख के औराक को पलटना शुरू करते हैं तो हमें बड़े ही साफ लफ्जों में मिलता है कि जब रब्बे कायनात ने शराब को हराम करार दे दिया, शराब को नजिस करार दे दिया, सहाबाए किराम ने ज़ातुल मआद के अंदर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि सरज़मीने जो है अरब के अंदर इस तरह शराब की जो है नहरें जारी हो गई, जिस तरह बारिश की वजह से नहरें चलनी शुरू हो जाती है। जब शराब के हुर्मत का ऐलान कर दिया गया, दो तीन बातें कह अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ज़ातुल मआद के अंदर लिखते हैं कि जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया गया, जब शराब की हुर्मत के ऐलान रब्बे कायनात की तरफ से हो गई तो सहाबाए किराम ने शराब के मटके को फोड़ दिया और शराब की दुकानें बंद कर दी गई। मेरे अजीज साथियों, वजह ये थी कि शराब नोशी की हवलनाकी का इल्म सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। आज हमने और आपने, उलमाए किराम ने, तमाम के तमाम आलिमों ने उन हवलनाकी का तज़किरा कर दिया, लेकिन आज हम और आप समझने के लिए तैयार नहीं। वजह कहाँ है? वजह क्या है कि एक इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर वजह को तलाश करने लगे तो वजह यह है कि आज हमारे अंदर ईमान नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। आज हम और आप कुरान और हदीस को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुदमिनुल खमर, ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया जो नशावर चीजों का इस्तेमाल करता
करता है, वलआक, और इस दुनिया के अंदर जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, अपने माँ बाप को सताता है, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम करार दे दिया। वत्तयूस, और जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी माँ की, अपनी बेटियों को, अपने बहुओं को बेपर्दगी से नहीं बचा पाता, वो इंसान अपनी बेटियों को बेपर्दगी में देखता है, अपनी बेटियों को बेपर्दगी के साथ बाजारों के अंदर घूमते हुए देखता है, घरों के अंदर उर्यानियत फैली हुई रहती है, लेकिन वो इंसान अपने घर के अंदर पर्दे को लाजिम करने के लिए तैयार नहीं, वो इंसान बेपर्दगी को देखने के बाद खामोश रह जाता है। ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर तय्यूस के लफ्ज से मुलक़ब किया है, यानी ये इंसान तय्यूस है, ये इंसान तय्यूस है जो इंसान अपने माओं को, अपने बेटियों को बेपर्दगी से नहीं रोकता, ये वो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम करार दे दिया। तो मेरे अजीज साथियों, ये जन्नत के हराम के ताल्लुक से कुछ बातें थी। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना ये चाहूंगा, आप लोगों से ये इल्तिमास करना चाहूंगा कि आप लोगों से जितना हो सके, आपने पहले भी ताउन किया, अब आप लोग हमसे मुसाफा करते हुए जाए। कोई कैद नहीं कि आप लोग 1000 रुपया दे करके जाए, कोई कैद नहीं कि 500 रुपया दे करके जाए। आप लोगों से जितना हो सके हमसे मुसाफा करें, और साथ ही साथ जितना हो सके आप लोग देने की कोशिश करें। मैं आप लोगों के दरमियान कुछ वक्त तक हूँ, आप लोग आए और मुसाफा करने की कोशिश करें। आप लोगों के सामने मैं एक उसी नज़्म को जो मैंने पहले पढ़ा था, उसी नज़्म को पढ़ रहा हूँ। आप लोग आए और मुसाफा करने की कोशिश करें। आप लोगों से जितना हो सके ताउन करने की कोशिश करें, क्योंकि इस जलसे का मकसद जो है, कुरान और हदीस को सुनना तो सबसे पहले मकसद है, लेकिन दूसरा मकसद जो है वो दूसरा मकसद ये है कि मस्जिद के काम के लिए प्रोग्राम रखा गया, मस्जिद की जो है तामीर को तरक्की के लिए ये प्रोग्राम रखी गई है, ये प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से जितना हो सके ताउन करने की कोशिश करें और हमसे मुसाफा करते हुए जाए। अगर मुसाफा ना भी करें तो आप लोग जितना हो सके डाइस के